امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب دورہ چین کریں گے اس کے بعد ہر آر دا چانسز کے کچھ ڈیل کی طرف بات بنے گی، کچھ مذاکرات کی طرف معاملہ جائیں گے، لیکن پھر آج جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے، اب دیکھیں نا مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر جنگ کے جو سائے ہیں وہ منڈلانے لگے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب یہ جنگ کے بادل چھائے تھے تو اس سے پہلے ہم نے یہ مومنٹم دیکھا تھا، یہی اس طرح کے جملوں کا تبادلہ، یہی اسٹیٹمنٹس، لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جملوں کا تبادلہ ہی ہو، یہ اسٹیٹمنٹ ہی ہو، اور جیسا کہ آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جنگ کے دوران یہ بیانیے کی بھی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں اللہ کرے کہ یہ بیانیے کی جنگ تک ہی محدود رہے، اس سے آگے نہ بڑھے، چونکہ یو اے ای پر حالیہ حملے اور ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کی اطلاعات کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں خام تیل کے دام بھی ایک بار پھر بے لگام ہو گئے ہیں، یہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ برطانوی برینڈ کروڈ 1.32% اضافے کے بعد $110 فی بیرل سے تجاوز کر گیا ہے، بہت بڑا اضافہ ہے۔ اور دوسری آن دا ادر اینڈ امریکی خام تیل 0.2% اضافے کے بعد $107.26 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ماہرین کی رائے اس کے اوپر کیا ہے؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ صورتحال واضح نہیں ہوئی تو تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نا، کیونکہ ہم نے تو فواد روز ہم جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو بھی امپیکٹ ہو رہا ہے، جب بات چیت ہو، کوئی دورہ ہو، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عالمی منڈی پر پڑتا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی آمیز بیانات بھی دے رہے ہیں، تو کرو یا مرو، ایران کے پاس وقت بہت کم ہے، اسے بہت تیزی سے اقدامات کرنا ہوں گے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دے دی ہے اور کہا ہے کہ ایران نے بروقت اقدامات نہ کیے تو ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اس لیے وقت بہت زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ گئے ہیں چائنا اپنا انفلوئنس اختیار کرے گا، استعمال کرے گا، اور اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہوں گے، لیکن یہ تو ہمیں بالکل الٹی گنگا بہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بہت ساری، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اینالسٹ ہم سے بھی بات کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بہت حد تک انحصار اس بات کا تھا کہ دورے سے پہلے کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، دورے کے بعد کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، بٹ اگین اتنی کمپلیکس صورتحال ہے کہ یہ اٹ واز لائک ایکسپیکٹڈ کتنا ٹائم لے گی۔ تو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، توقع ہے کہ تہران اپنی طرف سے ایک نیا مسودہ بھیجے گا اور ہم بھی معاہدہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں وہ اس بات کو پھر دہراتے ہیں، ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی انہوں نے سٹیٹمنٹس دیے، انہوں نے کہا ہم بھی معاہدہ چاہتے ہیں، لیکن معاملات ابھی اس حد تک نہیں پہنچے کہ ڈیل سائن ہو جائے۔ اس کی وجہ ہے نا کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ایران کو آگے بڑھنا ہوگا ورنہ اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، تو ایک طرف تو وہ دھمکی بھی دے رہے ہیں اور پھر دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آؤ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھو اور ہم سے کوئی معاہدہ کر لو، اور معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان کی مرضی کا معاہدہ ہو، تو ڈیفینیٹلی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ چاہے سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، لیکن کسی کے اوپر آپ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے، ان کی اپنی سوورینٹی ہے، وہ اپنے ڈیسیجنز لینے کے لیے انڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس تمام تر تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں امریکی صدر کا بیان آتا ہے، اسی حوالے سے کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو ایران کے توانائی اور بنیادی ڈھانچے پر محدود حملوں کا آپشنز موجود ہے۔ حملوں کا فیصلہ ہوا تو پینٹاگون نے کئی منصوبے تیار کر رکھے ہیں، ذرائع یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم سے اہم ملاقات ہوئی، یہ جو ہم آپ کو انسائٹس پہنچا رہے ہیں، جو ان کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم ہے، قومی سلامتی کمیٹی ہے، ان سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس میں یہ ملاقات میں بات ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ جو یہ ملاقات ہوئی ہوگی اس میں ایران جنگ سے متعلق لاہ عمل پر بھی یقیناً غور کیا گیا ہوگا، چونکہ اجلاس میں ظاہر ہے نائب صدر موجود تھے، وزیر خارجہ موجود تھے، اور سب سے اہم بات کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر بھی وہاں پر موجود تھے، تو ڈیفینیٹلی شیرین جب وہاں پر سی آئی اے کے ڈائریکٹر موجود ہوں گے تو انہوں نے بریفنگ دی ہوگی اور پھر لاہ عمل اس کے حوالے سے طے کیا گیا ہوگا۔ ورجینیا گولف کلب میں دورہ چین سے واپسی پر یہ ملاقات ہوئی ہے، اور امریکی صدر کے رواں ہفتے قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایک اور بیٹھک بھی متوقع ہے، تو یہ قومی سلامتی جو کمیٹی ہے اس سے تواتر کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان سے مشاورت ہو رہی ہیں، جو ایک اچھا سائن بظاہر بہرحال دکھائی نہیں ہے۔ اچھا یہ تو ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے جو کوششیں ہیں فواد، وہ تو جاری ہے نا۔ ظاہر ہے پاکستان ایک میڈیشن کا جو ایک رول ہے بخوبی طور پہ نبھا رہا ہے، جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے پاکستان کے غیر معمولی کردار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، یہ بات باقی سارے بھی انڈورس کر رہے ہیں، پھر امریکہ سے بھی یہ کہا جا رہا ہے
کہ آبنا ہرمز سے پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی درخواست پر روکا گیا. صحیح، بالکل وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کہا کہ پروجیکٹ فریڈم روکیں تو معاہدے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. یہ پاکستان کا بھی نیریٹو بڑا کلیئر تھا, اسے کہتے ہیں اتنا. اور اسی کے اوپر شیرین آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز امریکی صدر نے بھی بیان دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ فریڈم بالکل شروع ہی ہونے والا تھا, ہم اپنی کاروائیاں کرنے ہی والے تھے, لیکن پاکستان کے جو حکام ہیں, پاکستان کی جانب سے درخواست کی گئی کہ جناب آپ ایسا نہ کریں, ہم بات کرتے ہیں, ایرانی حکام سے بات کرتے ہیں, اور پاکستان کی پیشکش کے نتیجے میں ہی جو پاکستان کی جانب سے ایک سجیشن دی گئی تھی, اسی کی وجہ سے ہم نے پروجیکٹ فریڈم کو روکا ہے. تو ایک طرف سے دھمکی آمیز بیانات سامنے آتے ہیں, تو پھر دوسری جانب سے اس کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں. کسی بھی نئی جارحیت کا نتیجہ امریکہ کے لیے پہلے سے زیادہ تباہ کن ہوگا. ایرانی مسلح افواج کے سینئر ترجمان ہیں جنرل شکارچی, انہوں نے جوابی وارننگ دی ہے. سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی بولے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں اسٹریٹجک جال ہیں. پاسداران انقلاب کا بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے. کہا ہے کہ امریکہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے احمقانہ اقدامات اٹھانا چاہتا ہے. بالکل, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی عوام دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے. ہتھیار چلانے کی مشقیں بھی شروع کر دی گئی ہیں, اور سرکاری ٹی وی نے مختلف شہروں کی ویڈیوز بھی جاری کر دیں. تو اب ظاہر ہے اب ہر کنٹری کے پاس اپنا ایک نیریٹو دینے کا موقع ہوتا ہے, and that's how what Iran does. So ایک بار پھر شرارت ہوئی ہے جی, اور سعودی عرب پر عراق سے 3 ڈرون داغے گئے ہیں. سعودی وزارت دفاع نے ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے, ساتھ ہی خبردار بھی کیا ہے کہ کسی بھی حملے کا مناسب وقت پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے. ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ ان معاملات کو نا مزید بگاڑ دیتی ہیں. اور یہ حالات ظاہر ہے اتنے زیادہ خراب ہیں کہ کوئی بھی تیلی لگا سکتا ہے, کوئی بھی جلدی پر تیلی لگا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حالات کو جلد از جلد کنٹرول کیا جائے تو یہ سب کے لیے ہی بہتر ہے, چونکہ صورتحال پھر بگڑتی جا رہی ہے. حالانکہ امریکی صدر ابھی کچھ دن پہلے ہی چین کا دورہ کر کے بھی آئے ہیں, جس میں خود صدر شی جن پنگ نے ایران تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا ہے. اور اس کے بعد امریکہ واپس جاتے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی قومی سلامتی ٹیم کو لے کر بیٹھے, اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ اس اہم بیٹھک میں ایران کے توانائی اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے محدود حملوں پر بھی غور کیا گیا. اب دیکھیں نا معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اٹس ویری انپریڈکٹیبل. پاکستان کی ثالثی کہاں تک پہنچی ہے, وزیر داخلہ خود بھی ایران کے دورے پر ہیں. تو یہ سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ‌کار وقار حسن صاحب اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. بہت شکریہ دونوں معزز گیسٹ کو. ویری گڈ مارننگ. صبح آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, سما کے ناظرین کے لیے وقت نکالا. بڑا ضروری تھا آپ دونوں معزز پینلسٹ کی نظر سے ان جو معاملات ہیں کس جانب جا رہے ہیں اسے دیکھنا. گفتگو کا آغاز وقار صاحب آپ سے کر لیتے ہیں. وقار صاحب آپ کہیے گا کہ کتنے فیصد چانسز ہیں کہ امریکہ دوبارہ ایران پر حملہ نہ کرے؟ ایک بہت ہی بنیادی سوال جو ہمارا بھی ہے اور ظاہر ناظرین کا بھی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اس پہ آنے سے پہلے میں صرف تھوڑا ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں. جو ابھی میجر شفٹ آ رہی ہے اسرائیل میں, وہ بڑا ضروری, بیکاز 3 بڑے پلیئر ہیں, امریکہ ہے, ایران ہے اور اسرائیل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ زیادہ پش اس کو اسرائیل. اچھا, اسرائیل میں ابھی ایک کائنڈ آف کواسی رجیم چینج ہونے جا رہا ہے. کنیسٹ ڈیزالو ہو رہی ہے 20 مئی کو, یعنی ان کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. تو ٹیکنیکلی نیتنیاہو ول بی فرام پرائم منسٹر ٹو اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. اور اس لیے ہوا کہ جو ہیریڈی جیوز ہیں انہوں نے پل آؤٹ کر لیا. ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے بچے فوج میں نہیں جائیں گے. پہلے ان کو ایک ایگزمپشن تھی, لیکن لڑائی میں پھر یہ ہوا کہ جی آپ کے بچے کیوں نہیں جائیں گے. تو دیر از اے گروپ آف جوز الٹرا آرتھوڈاکس جو بچوں کو نہیں بھیجتے فوج میں. حالانکہ تو یہ ایک دوسرا, موساد کا چیف جو ہے اس کو ڈیوڈ برنیا کو آئی تھنک سیک کر دیا گیا ہے. پرابلی جو ملٹری سیکرٹری ہے نیتنیاہو کا, اس کو لایا جا رہا ہے رومن گوفمین کو. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایک پاور سٹرگل وہاں پہ ہو رہی ہے. جو اس کے سپورٹرز تھے دے ہیو پلڈ آؤٹ, اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں سپٹمبر میں موسٹ پرابلی اسرائیل میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیریڈ ابھی الیکشن کا پیریڈ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران جو ہے پھر ساری جو پولیٹیکل توجہ فوکس چلا جاتا ہے لڑائی پہ, اور اندر بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے. دیر آر رپورٹس آف ناؤ 40% PTSD کیسز ان اسرائیلی ڈیفنس فورسز سولجرز آف. 40% لوگ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہو. کہہ رہے ہیں کہ لڑائی چلتی رہی تو اٹ کوڈ بی 100% ان نیکسٹ ایئر. یہ فگرز ہیں. اس وقت 85,000 سولجرز ہیں وہ افیکٹڈ ہیں. اور آرمی چیف کہہ رہے ہیں جی کہ دے آر رننگ فرام دا بیٹل. تو یہ تو ہے انٹرنل, یہ بڑا ضروری ہے. ناؤ وی لنک اٹ ود دا پیس پروسیس.